أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ عزیز دوستو، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ یہ مہینہ بڑی برکت کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جیسا کہ خطبے کے دوران میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت کے پاس سال کے مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 میں سے لگاتار 3 مہینے ہیں۔ ایک ہے ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، اور تیسرا ہے محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں اور حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ ابھی اسلام نہیں آیا، لوگ قسم قسم کے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اچھے برے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ محرم کے مہینے کی عزت کرتے تھے، محرم کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی 2 خاندانوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ لڑائی کئی سالوں تک لوگ جاری رکھتے تھے۔ خاندان کا بڑا آدمی اگر انتقال ہو جاتا تو مرتے وقت اپنے بچوں سے کہہ دیتا کہ بھئی دیکھو فلانے خاندان سے ہماری دشمنی ہے، فلانے لوگوں سے ہماری دشمنی ہے، میں تو اس دشمنی کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا رہا، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ ذمہ داری میں تمہارے اوپر رکھ رہا ہوں، اب تم کیا کرو، اس دشمنی کو اتارو۔ تو اس طریقے سے لوگ اس زمانے میں زندگی گزارتے تھے، اور دشمنی نکالنے کی ایک ان کے اندر ہٹ دھرمی ایسی تھی، ضدی پن ایسا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ محرم کے مہینے کی عزت کرتے تھے۔ دونوں خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، محرم کا مہینہ آ جاتا تو لوگ کیا کرتے، تمام لڑائیوں کو، تمام جھگڑوں کو، جنگ کو ختم کر دیتے تھے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا پھر لڑائیاں ان کے اندر شروع ہو جاتی تھیں۔ تو محرم کا مہینہ اسلام آنے سے پہلے سے بھی فضیلت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا،
لیکن اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اسلام نے اس مہینے کے لیے 4 چاند لگا دیے، اس کی فضیلت کو اسلام نے بڑھا دیا، اس کی عزت بڑھ گئی محرم کے مہینے کی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ، تقریباً اگر میں یہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ آج امت کا 90% طبقہ ایسا ہے جو کہ محرم کے مہینے کو بے برکتی اور نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ 10% لوگ ایسے ہیں جو محرم کو برکت والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کراتے، کوئی خوشی کا ماحول نہیں، کوئی اچھا کھاتا نہیں ہے، اچھا پہنتا نہیں ہے، اور بعض لوگ اتنی زیادہ حد کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں اور اطراف میں یہ برائی نہیں ہے، لیکن دوسرے شہروں میں، بڑی بڑے سٹیوں میں دیکھیں گے تو یہ بہت اس کا رواج ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، محرم کا مہینہ آ گیا تو آتے ہی کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ بڑی نحوست والا مہینہ ہے، اور اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس لیے مہینہ بڑی نحوست کا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کے غم میں لوگ کیا کرتے ہیں، پورے مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور شروع کے 10 دن یعنی کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک بہت سارے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھا کھاتے نہیں، اچھا پیتے نہیں، اور اسی طریقے سے شادی کا کوئی نام و نشان نہیں، خوشی کا ماحول نہیں، اس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں جو آج لوگ کر رہے ہیں ان سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ بھئی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی اس محرم کے مہینے میں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ اور دوسرے صحابہ بھی اس مہینے میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ اور واقعہ گزشتہ جمعہ میں بیان ہوا کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو لے کر اس مہینے کو بے برکتی والا مہینہ، نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے۔ ہاں، بیوی کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر اس کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کو کچھ دنوں تک بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ عورت اتنا زمانہ وہ عورت کیا کر سکتی ہے، سوگ منا سکتی ہے، اور یہ اس کو عدت کہا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے عورت کے لیے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی زمانہ وہ عورت کیا کر سکتی ہے، سوگ منا سکتی ہے، اور یہ اس کو عدت کہا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے عورت کے لیے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر میں نکلتے ہیں۔ کوفہ کے لوگ بہت سارے خط بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہم کیا کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ہم کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو، مدینے سے میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کے لوگوں کو ایک اچھی زندگی ملے گی، وہاں کے لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
تو اس وقت جو بڑے صحابہ تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایسے بڑے صحابہ تھے، صحابہ نے منع فرمایا کہ آپ وہاں نہ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ غداری ہو جائے، آپ کے ساتھ وہ لوگ کچھ غلط کام نہ کریں، اس لیے ہماری رائے ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کر چکے ہیں، سفر کی تیاری ہو چکی ہے، اس سے پہلے یہ بات طے ہوتی ہے کہ میں خود نہیں جاؤں گا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو، ان کے ایک بھائی حضرت عقیل ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ تو یہ آتے ہیں کوفہ میں، آ کر وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 12,000 یا پھر 18,000 لوگ حضرت عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور صحیح زندگی گزارنے پر وعدہ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ حضرت عقیل خوش ہو جاتے ہیں، یہاں سے بات پہنچاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ بڑی محبت سے آپ کو یہاں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کوفہ کا جو حاکم تھا وہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، یزید ابن امیر معاویہ، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے ساتھ سالے کا ہے۔ انہی کی بہن حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سالے ہوئے، تو رشتہ تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، اور جنگ کے بارے میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا علم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حکومت چلانا، ملک چلانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ کا بیٹا یزید، اس کے اندر بھی یہ عادتیں آئیں، یہ خصلتیں پیدا ہو گئیں، وہ بھی ملک چلانے کا بہترین طریقہ جانتا تھا، اور اس کے اندر بھی یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ تو اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کو آگے کیا، اور جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باحیات تھے اس وقت تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک یزید اچھا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا اور صحیح طریقے سے زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے، باپ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد یزید کا معاملہ بگڑ گیا، یزید کے اندر خرابیاں آ گئیں، شراب پینے کا عادی ہو گیا، نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور کئی نمازیں قضا کر دیتا تھا، جھوٹ بولنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بیٹے یعنی کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی کے طرف سے لقب دیا گیا کہ میرے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جو بندہ حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا، مطلب یہ کہ وہ اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کر رہا ہے، جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو اس لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا مقام بہت اونچا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے مدینے سے سفر میں نکلتے ہیں، کوفہ کو پہنچتے ہیں،
تو درمیان میں معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ پورا الٹا ہے. پہلے جو ہوا تھا وہ صرف دکھانے کے لیے لوگ کیے تھے. حضرت عقیل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک دوسرے قاصد بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ, ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بات بڑھتی جاتی ہے تو جنگ کا طور اختیار ہو جاتا ہے, جنگ کی شکل اختیار ہو جاتی ہے. اب یہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. مدینے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے, آپ کے ساتھ بہت مختصر سی جماعت تھی. اب یہاں کوفہ میں بہت سارے لوگ ہیں. یزید خود وہاں کا حاکم ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے, اور اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اور تمام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جماعت کے دشمن. تو ایسی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں. 9 محرم کی تاریخ تھی. تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, اور اتنا دل کو رلا دینے والا بیان ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام کی تمام جماعت جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اب کوئی دوسرا ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے, گھر دوسرے شہر جانے کا موقع نہیں, مدینے کو واپس آنے کا موقع نہیں. اگر کوئی موقع ہے تو صرف اور صرف اپنے آپ کو قتل کرانا, اپنے آپ کو شہید کرانا ہی ان کے پاس ایک راستہ تھا. تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے. محرم کی 10 تاریخ شروع ہوتی ہے, جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جنگ شروع ہونے کے بعد ادھر مسلمانوں کی بہت کم تعداد ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ادھر کی جماعت میں, ادھر کی جماعت میں مسلمانوں میں شہید ہونے والے 70 پر 2 صحابہ, اور ادھر قتل ہونے والے 80 پر 8 لوگ. وہ تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے جو کہ جہنم رسید ہو گئے, جہنم کے مستحق بن گئے. اب ادھر 70 پر 2 مسلمان تھے, یہ اللہ کو پیارے ہو گئے, شہادت ان کو نصیب ہوئی. تو وہ دن ایسا دن تھا کہ قتل کرنے والے, آپ کو شہید کرنے والے شہید کرتے ہیں, اور شہید کر کے آپ کا سر آپ کے بدن سے الگ کر دیتے ہیں. الگ کر کے پورے شہر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لے کر خوشی میں اچھلتے ہوئے, ناچتے ہوئے پورے شہر میں لوگ چکر لگاتے ہیں. تو آج یہ تاریخ آتی ہے 10 محرم کی, تو آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ 10 تاریخ کو اور 10 تاریخ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر, یا پھر ہمارے شہر کی اگر بات کریں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ پنجے اٹھا کر خوشی کرتے ہیں. گزشتہ سال بھی میں اس موقع سے یہ بات عرض کر دیا تھا کہ جو بندہ آج پنجے اٹھا کر خوشی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے کی خوشی منا رہا ہے. اس زمانے میں لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر پورے شہر میں ناچ کر خوشی منائے تھے. تو یہ لوگ بھی آج اس کی نقل کر رہے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو اسی لیے شریعت میں یہ تمام چیزیں حرام ہیں, ان سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم پنجے لے کر ناچیں گے تو اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے سمجھو اس کی زندگی آخرت برباد. کتنی بھی نمازیں پڑھ لے, کتنے بھی اچھے کام کر لے, کتنا بھی مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے, کوئی کام, کوئی اس کا عبادت, کوئی اچھا کام اس کا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور محرم کا مہینہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی عرض کرنا ہے کہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک روزے فرض نہیں ہوئے تھے, اس وقت محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ضروری تھا مسلمانوں پر.
اور یہ روزہ صرف یہ امت نہیں رکھ رہی ہے، بلکہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئیں، ہر امت میں، ہر نبی کی شریعت میں یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ آج اس سال چہارشنبے کو محرم کی 10 تاریخ ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، اور چونکہ یہود وہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس تاریخ کو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کیا کرو، محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ زیادہ کر لو یا 11 تاریخ کا روزہ زیادہ کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سال منگل، چہارشنبہ یا پھر چہارشنبہ اور جمعرات، ان 2 دنوں میں، ان 3 دنوں میں سے 2 روزے ہم کو رکھنا ہے۔ چہارشنبہ کا روزہ ضروری ہے، ضروری کا مطلب فرض نہیں، نفل ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو چہارشنبہ کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اگر ملانا چاہے تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملا کر 2 روزے مکمل کرے۔ اور ایک فضیلت اس تاریخ کے اور اس دن کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر، اپنے نیچے رہنے والوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق ان پر حلال مال خرچ کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا کپڑا پہناتا ہے اور اچھی چیزیں ان کو دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پورے سال اس کی روزی میں برکت دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حلال کمائی ہو، حلال پیسہ ہو، حلال روزی ہو۔ اگر اس فضیلت کو پانے کے لیے کوئی بندہ بیاج پر پیسے لے رہا ہے، انٹرسٹ پر پیسے لے کر یہ کام کرتا ہے، تو یہ کام کرنا تو نفل ہے، لیکن ادھر کام جو ہو رہا ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس جتنا ہے، یعنی کہ ہماری طاقت ہے ایک دن میں 100 روپے خرچ کرنے کی، تو اس دن ہم کیا کریں؟ 110 روپے خرچ کریں۔ 10 روپے اگر زیادہ کریں تب بھی اللہ رب العزت ہمارے اوپر، ہماری زندگی میں یہ برکت دیں گے۔ تو اس لیے چہارشنبے کے دن اپنے واسطے، اپنے گھر والوں کے واسطے، اپنے بچوں کے واسطے اچھا سا اچھا کھانا پکانے کی گھر میں تیاری کریں اور اس کا انتظام کریں، اور اچھا کپڑا خود بھی پہنیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پہنانے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت پورے سال روزی میں برکت دیں گے۔ اور یہ کوئی اندازے پہ تیر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور بہت سارے ہمارے اکابرین ایسے ہیں، صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر عمل کیا اور ان کی پورے سال میں روزی میں برکت ہوتی رہی۔ تو اس لیے اس دن ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا، اچھا کپڑے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ پورے سال ہماری روزی میں برکت رہے گی۔ اور محرم میں جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، ان تمام غلط کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو کہ نمازوں کے پابند ہیں اور برائیوں سے، گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن بدعات سے نہیں بچ سکتے۔ یہ بڑی پریشانی ہے لوگوں کی۔ جب آدمی بدعات سے بچے گا، اس کا فرق میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب کی عادت اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن آدمی شراب کس نیت سے پیتا ہے؟ حلال سمجھ کے۔ دنیا کا کوئی مسلمان شراب نہیں پیتا، حرام سمجھ کر ہی پیتا ہے، لیکن عادت ہے، مجبوری اس کی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس سال نہیں تو اگلے سال آدمی شراب چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بدعت کیسی ہے؟ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ جیسا کہ محرم کے مہینے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بے برکتی والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہو گئے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کا حصہ ہے۔ تو بدعت اتنی خراب چیز ہے، کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ اگر آدمی کر رہا ہے، آج نہیں تو کل اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جائے گا۔
کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھا دے، کوئی بولنے والا اس کو بول دے تو وہ آدمی گناہ سے بچ جائے گا، لیکن بدعت سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ بھئی اسلام ہے، اسلام کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا اس مہینے میں انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو اس غم میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اچھا کپڑا نہیں پہن رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اور شیطان اسی طریقے سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس لیے بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کا مفتی یہ نہیں کہتا۔ حالانکہ ہر آدمی جو کہ عالم ہو، مفتی ہو، ہر آدمی کے دل کے اندر یہ تڑپ رہتی ہے کہ بھئی اسی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر محبت ہے ہمارے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، تو اس دن زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، اور جتنا ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، یہ کام ہے۔ لیکن اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے پورے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا اور بے برکتی والا مہینہ سمجھنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے جو جتنی بھی بدعاتیں ہیں، ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تبھی ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے۔ بدعات ایک طرف ہم کرتے رہیں، ایک طرف ہم نمازیں پڑھتے رہیں، بدعات ایک طرف ہم کرتے رہیں، دوسری طرف حج پہ حج کرتے رہیں، عمرے پہ عمرے کرتے رہیں، اور جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گناہوں سے بھی بچنا ہے، بدعات سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ جتنے غلط کام ہو رہے ہیں محرم کے مہینے میں، اس سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے جہاں تک ہماری ممکن ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں برکت دیں گے۔ تو چہارشنبہ، آنے والا چہارشنبہ، یہ محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اگر سہولت ہے آپ کے پاس، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس ایک روزے کے ساتھ ساتھ اور ایک روزہ ملا لیں، چاہے منگل کا روزہ ملائیں یا جمعرات کا روزہ ملائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز ہوئی چہارشنبے کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر اپنی طاقت سے تھوڑا بڑھ کر خرچہ کرنے کی کوشش کریں، کھانے پینے میں، غلط چیزوں میں نہیں، کھانے پینے میں، کپڑے پہننے میں، ان چیزوں میں دوسرے دن جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ تھوڑا بڑھا کر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ پورے سال میں ہمارے روزی میں برکت رہے گی، ہماری کمائیوں میں برکت رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور خصوصاً بدعات سے اور رسومات سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔